حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ایک پاکستانی اسلامی اسکالر اور سلسلہ نقشبندیہ کے ایک صوفی صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ حضرت پیر صاحب 1 اپریل 1953 عیسوی کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں ایک کھرل خاندان میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ انہوں نے کئی عصری کورس کیے۔ 1972 عیسوی میں BSc الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ پہلے اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر بنے، اس کے بعد چیف الیکٹریکل انجینئر بن گئے۔ جس زمانے میں وہ انجینئر بن رہے تھے اس زمانے میں فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے تھے۔ ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی، قرآن کریم بھی حفظ کیا۔ یہاں تک کہ وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان کا تعلق عمدۃ الفقہ کے مصنف سے ہو گیا، جو سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار احمد صاحب نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی سبقاً پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ 1980 عیسوی کی بات ہے۔ 1983 عیسوی میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اس دوران میں انہوں نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں گزار کر اب مستقل طور پر جھنگ میں مقیم ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے متعدد دینی ادارے ان کی سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے ہیں۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی و تبلیغی دورے بھی کر چکے ہیں۔ دینی و عصری علوم کی جامعیت ان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ انگریزی زبان پر عبور حاصل ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ صرف آخری عشرہ افریقی ملک زیمبیا میں گزرتا ہے، جہاں وہ اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ ہر سال حج کے ایام میں مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں مجلسیں لگتی ہیں اور بے شمار عقیدت مند ان مجلسوں میں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ نیز وہ معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے بانی ہیں۔ سن 2011 عیسوی میں ذوالفقار احمد نقشبندی نے ہندوستان کا سفر کیا اور حیدرآباد میں عیدگاہ، بلالی منصب، ٹینک اور چنچل گوڈا جونیئر کالج میں کئی منظم پروگراموں میں انہوں نے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید اور دارالعلوم وقف دیوبند کے پروگراموں میں بھی خطاب کیا۔ ذوالفقار احمد نقشبندی کی معتبریت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ پیر فقیر حضرت ذوالفقار احمد صاحب دامت فیوزہم نقشبندی سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم سے گہری اور سچی عقیدت رکھتے ہیں، دارالعلوم کے اہم مشرب ہیں۔ اگرچہ جدید دور میں صوفیت کے رجحان میں کمی آئی ہے، لیکن نقشبندی سلسلہ اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ عالمی اور بڑے پیمانے پر عام و شائع ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے بعض خلفاء کے نام مندرجہ ذیل ہیں: مولانا محمد سیف اللہ، مولانا محمد حبیب اللہ، جو دونوں حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے فرزند ارجمند ہیں۔ کراچی سے مفتی ابو لبانہ شاہ منصور، انڈیا سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اور لاہور سے مولانا محمد امجد مدث اللہ العالی اور کراچی سے مولانا شیخ اظہر اقبال۔ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی بعض کتابیں نیچے بیان کی جا رہی ہیں، جن میں سے بہت سی کتابیں ان کی افادات و ارشاد کا مجموعہ ہے جو ان کے منتسبین نے جمع و مرتب کیا ہے: زاد حرم، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، خواتین اسلام کے کارنامے، حیا اور پاک دامنی، عشق الہی، دوائے دل، عشق رسول، خطبات فقیر، خطبات ذوالفقار، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اہل دل کے تڑپا دینے والے
واقعات، اور بھی حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کی بہت سی کتابیں ہیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں۔